بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 83 تا 91 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 83 تا 91 آپ حضرات کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے. وَيَسْأَلُونَكَ، اور یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں. عن ذی القرنین، ذو القرنین کے بارے میں. قل سأتلو، آپ کہہ دیجیے، بتاکید میں آپ، علیکم تم پر تلاوت کروں گا، منہ ذکر، اس کا کچھ ذکر. آپ کہہ دیجیے، بتاکید میں تمہیں پڑھ کر سناؤں گا اس کا کچھ ذکر. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ،
بے شک ہم نے اسے قدرت دی زمین میں، وَآتَيْنَاهُ اور ہم نے اسے دیا من کل شیء سببا ہر قسم کا سامان، فَأَتْبَعَ سَبَبًا پس اس نے وہ پیچھے لگا سامان کے، حَتَّى إِذَا بَلَغَ یہاں تک کہ جس وقت ذوالقرنین پہنچا مغرب الشمس سورج کے غروب ہونے کی جگہ، وجدہ پایا ذوالقرنین نے سورج کے غروب ہونے کی جگہ فی عین سورج غروب ہو رہا ہے چشمے حمی آتی جو سیاہی مائل ہے، ووجد اور ذوالقرنین نے پایا عندہا سورج کے غروب ہونے کے جگہ پر قوما ایک قوم، قلنا ہم نے کہا یا ذوالقرنین اے ذوالقرنین اما ان تعذب یا تو آپ ان کو سزا دیں، وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا اور یا یہ کہ آپ بنا لیں ان کے لیے کوئی بھلائی، قال اس نے کہا یعنی ذوالقرنین نے کہا اما من ظلم بہرحال اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، فسوف نعذبہ جو من ظلم جو ظلم کرے اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا، فسوف نعذبہ سو ان قریب ہم اسے سزا دیں گے، ثم یرد پھر لوٹایا جائے گا اسے الی ربہ اس کے رب کی طرف، فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا پھر اسے عذاب دیا جائے گا نرالا عذاب عجیب عذاب، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ اور بہرحال وہ شخص جو ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا اور اچھے عمل کی، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى پس اس شخص کے لیے اچھا بدلہ ہوگا، وَسَنَقُولُ لَهُ اور ان قریب ہم کہیں گے اسے من امرنا یسرا اپنے معاملے کے بارے میں آسانی، ثم اتبع سببا پھر اس نے اتباع تلاش کیا ایک سامان کو، پھر اس نے تیار کیا سامان کو، تلاش کیا سامان کو یعنی ذوالقرنین، حتی یہاں تک کہ اذا بلغ جس وقت ذوالقرنین پہنچے، پہلے سفر تھا مغرب کی طرف، اب سفر ہے مشرق کی طرف، یہاں تک کہ ذوالقرنین پہنچے مطلع الشمس سورج کے طلوع ہونے کی جگہ، وجدہا پایا اس نے سورج کو تطلع وہ طلوع ہو رہا ہے
اعلی قوم، ایسی قوم لم نجعل لہم، نہیں بنایا ہم نے ان لوگوں کے لیے من دونہا، سورج کے سامنے سترا، کوئی پردہ، کذالک، اسی طرح، وقد احطنا، اور تحقیق ہم نے احاطہ کیا، بما لدیہم، اس کے سامنے خبر کا۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ المنورہ تشریف لائے، مدینہ المنورہ میں اہل یہود کا زراعت پر، تجارت پر اور یونیورسٹیوں پر قبضہ، علم کے اعتبار سے یہ لوگ مشہور تھے، اور اس علم کو انہوں نے جو ان کے پاس تھا نفع کا ذریعہ نہ بنایا، اس علم کو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کا ذریعہ بنایا۔ اس بارے میں پہلے بھی تفصیل بیان ہو چکی، تو یہ ہمیشہ اس ڈر پر رہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسا سوال کیا جائے کہ جس سے وہ لاجواب ہو جائے، اور پھر ہم لوگوں کو ان سے متنفر کر دیں۔ اب کھیتی باڑی پر ان کا قبضہ، تجارت پر ان کا قبضہ، یونیورسٹی کالج جو اس دور کے جس حیت کے تھے ان پر ان کا قبضہ، اور لوگوں پر ان لوگوں کا غلبہ۔ تو اب یہ جب دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ آپ نے فرمایا اور آپ لوگوں کو دعوت توحید دے رہے ہیں، تو اس وقت ان کو تکلیف پہنچی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے، یہاں تک کہ ایک مرتبہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے۔ پہلا سوال یسألونک عن الروح، ان لوگوں نے سوال کیا روح کے بارے کہ جب تک جاندار میں روح ہوتی ہے تو وہ زندہ ہوتا ہے، اور جب روح نکل جاتی ہے تو وہ مردار ہو جاتا ہے، تو روح کیا چیز، تو اس کی تفصیل آپ کے سامنے آ چکی۔ دوسرا سوال ان لوگوں نے کیا روح کے بارے، دوسرا سوال ان لوگوں نے کیا اصحاب کہف کے بارے کہ ان کے حالات کیا تھے، ان کے کارنامے کیا تھے، وہ لوگ کون تھے، ان کی جو ہے داستان کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا سوال یہ کیا، تو اصحاب کہف کے بارے میں 2-2.5 گھنٹے آپ حضرات نے تفصیل سے سنا۔ تیسرا سوال ان لوگوں نے کیا یسألونک عن ذی القرنین، ذوالقرنین کے بارے میں کہ ذوالقرنین کون تھے۔ یہ 3 سوال ہیں، نمبر 1 روح کے بارے میں، نمبر 2 اصحاب کہف کے بارے میں، نمبر 3 ذوالقرنین کے بارے میں۔ یہ 3 سوال ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں کل بتلاؤں گا۔ جب انہوں نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا میں تمہیں کل اس کا جواب دوں گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ اب اللہ اگر انشاءاللہ کہہ دیتے تو کل ان کے سوالات کا جواب انہیں مل جاتا، لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے اور اپنی طرف نسبت کی کہ میں کل بتلاؤں۔ تو اللہ پاک نے تفسیر ابن کثیر کے اندر یہ روایت موجود ہے 15 دنوں تک وحی کو 15 دنوں تک وحی نہ آئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آنے والے دن کے ساتھ یہ فرماتے کہ کل بتلاؤں گا، کل بتلاؤں گا۔ اس طرح کرتے کرتے 15 دن گزر گئے۔
اب اہل یہود کو مذاق کرنے کا استہزاء کرنے کا موقع مل گیا. اب وہ استہزاء کر رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخرہ کر رہے کہ جسے تم نبی مانتے ہو دیکھو ہمارے سوالات کا جواب نہ دے سکے. تو انہوں نے خوب پروپیگنڈا اختیار یہاں تک کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ جب تم کسی سے کسی کام کے کرنے کا وعدہ کرو تو انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت. تو اس ہدایت یہ ہدایت پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کہ جب بھی تم کوئی کام کرنے کا ارادہ کرو اس کام کی نسبت اپنی طرف نہ کرو یہ کہو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام ضرور کرو. اگر اللہ نے چاہا تو میں ضرور آؤں گا, اللہ نے چاہا تو میں ضرور جاؤں گا, اللہ نے چاہا تو میں ضرور کھاؤں گا, ضرور پیوں گا. چیز اچھے کام کو کرنے کا ارادہ کرو تو اس میں انشاءاللہ ضرور کام کہ اس میں اللہ کی مدد اور نصرت اور شامل آل ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر 15 دنوں کے بعد وحی نازل ہوئی اور اس وحی کے ذریعے ان یہودیوں کے تینوں سوالات کا مفصل جواب ہے, جن میں پہلا سوال روح کے بارے میں تھا, تفصیل آپ سن چکے. دوسرا سوال اصحاب کہف کے بارے میں تھا, تفصیل آپ سن چکے. تیسرا سوال ذوالقرنین کے بارے میں تھا, اس کی تفصیل آج کے سبق میں آ رہی ہے. تو ذوالقرنین ان کا اصل نام سکندر تھا. ذوالقرنین کا اصل نام سکندر تھا اور ان کے والد کا نام سیلفون تھا اور یونان شہر کے یہ رہنے والے تھے. یونان علاقے کے یہ رہنے والے. اللہ پاک نے ذوالقرنین جو ان کا نام مشہور ہوا سکندر سے, تو ذوالقرنین کرنین کا کرن کہتے ہیں کنارے کو, تو زمین کے 2 کناروں پر یہ اللہ کا پیغام لے کر پہنچے. مجاہد جہاد بھی انہوں نے کیا, انتہائی نیک انسان تھے اور علم بھی اللہ نے انہیں خوب دیا, عمل بھی اللہ نے ان کی زندگی میں خوب بھرا اور پھر جہاد کا بھی شوق ان میں خوب ہوا. تو پوری دنیا پر ان کی حکومت تھی, ذوالقرنین کی پوری دنیا میں ان کی حکومت تھی. جمہور مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین پیغمبر نہ تھے, نبی نہ تھے, لیکن اللہ کے ولی تھے, نیک انسان تھے. اللہ پاک نے انہیں خوب اوصاف سے نوازا, خوبیوں سے نوازا اور اوصاف حسنہ سے انہیں نوازا. تو نیک دل بادشاہ تھے. اور حضرت خضر علیہ السلام کا آپ حضرات میں واقعہ سنا الکریمی میں اس سے پہلے. تو حضرت خضر علیہ السلام حضرت ذوالقرنین کے زمانہ کے وزیر اعظم تھے اور حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے قریب قریب. اب چونکہ حضرت خضر علیہ السلام بھی آپ کے زمانے میں تھے تو اس لیے حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے کے تفصیل کے حالات کے متصل بات اللہ پاک نے حضرت ذوالقرنین کا تذکرہ فرما دیا. اب یہ اللہ کے ولی, اب اللہ کے نیک بندے, اور بعض روایت یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر تھے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان مبارک ہے کہ فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ ذوالقرنین اللہ کے نبی تھے یا نہیں تھے, میں اس بارے میں نہیں جانتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو بہرحال جو بھی تھے اللہ کے نیک بندے, اللہ کے ولی تھے. تو اللہ پاک نے ان کو یہ بادشاہت عطا فرمائی کہ پوری دنیا میں ان کی حکومت تھی. اچھا, یہ دنیا جو ہے اس کا 71% حصہ جو ہے پانی پر مشتمل ہے اور اس کا 29% حصہ خشکی پر مشتمل ہے. تو حضرت ذوالقرنین سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر بھی پہنچے دعوت توحید لے کر
اور حضرت ذوالقرنین سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر بھی پہنچے، دنیا کے دوسرے کنارے، ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے، یعنی کہ پہلے سورج کے غروب ہونے کی طرف پہنچے، یہاں تک کہ خشکی کا حصہ ختم ہو گیا، آگے پانی ہی پانی، پانی ہی پانی، دور تک نام و نشان خشکی کا نہیں۔ تو وہاں تک اللہ کا پیغام لے کر یہ پہنچے، پھر وہاں سے انہوں نے سفر کیا سورج کے طلوع ہونے کی طرف، جہاں پر سورج طلوع ہوتا ہے یہاں تک کہ خشکی کا حصہ ختم ہو گیا اور سورج کو پایا۔ تو وہاں پر دونوں جگہ پر اللہ ایک قوم کو پایا جو غروب ہونے کی جگہ پر گئے، تو وہاں پر ایسی قوم کو پایا جو مشرک کافر تھی، اللہ کے نافرمان تھی، اور جب سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے، دعوت دیتے دیتے جہاد کرتے کرتے، تو وہاں پر ایسی قوم کو پایا جنگلی قوم تھی، جن کو پہننے کا نہیں پتا، اوڑھنے کو نہیں پتا، جتنا ماں کے پیٹ سے جنم لیتے ایسے ہی ننگے یہ لوگ رہا کرتے تھے، نہ ان کے پاس جھونپڑیاں تھی، نہ ان کے پاس مکان تھے، نہ ان کے پاس رہنے سہنے کا کوئی انتظام تھا۔ جب کبھی انہوں نے کوئی رہنا ہوتا، کوئی طوفان آتا یا بارشیں آتی، اس سے بچنے کے لیے لوگ پہاڑوں کے اندر چھپ جایا کرتے، غاروں کے اندر چلے جایا کرتے، ورنہ ان کو رہنے سہنے کا دور تک میں سلیقہ نہ آتا۔ تو اللہ کے نبیوں نے ان کو انسانیت سکھلائی، انسانیت بتلائی کہ بھئی تم انسان ہو اور اشرف المخلوقات ہو، تم جانور نہیں، یہ ننگا رہنا، بغیر لباس کے رہنا، بس کھا لینا، پی لینا، رہ لینا، سو لینا، یہ تو جانوروں کا کام۔ تمہیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا، تمہیں انسان بنایا، تمہیں تمہارا رہنا، تمہیں رہنے سہنے کا سلیقہ آنا چاہیے اور زندگی گزارنے کا سلیقہ آنا چاہیے، اور دنیا میں آنے کا مقصد تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا میں آنے کا مقصد ہمارا صرف اور صرف کھا لینا، پی لینا، اوڑھ لینا، پہن لینا، عیاشیاں کر لینا، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ دنیا میں آنے کا مقصد ہے اپنے رب کی معرفت حاصل کر کر اس کی عبادت میں لگ جانا، اس کو راضی کرنے کے لیے دنیا میں آنے کا مقصد۔ تو نبیوں نے یہ تعارف کرایا اللہ کا، آخرت کی فکر دلائی، تو حضرت ذوالقرنین سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر بھی پہنچے، اللہ نے انہیں وسیع حکومت عطا کی۔ دنیا میں ان کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا بادشاہ نہ تھا۔ جس وقت تک حضرت ذوالقرنین کی بادشاہت تھی، اس وقت تک دنیا کے اندر کوئی دوسرا بادشاہ نہ تھا، ہویا تو پوری دنیا میں 29% دنیا خشکی پر مشتمل ہے، اس حصے پر حضرت ذوالقرنین کی بادشاہ، 77 اعظم کی بادشاہ۔ تو حضرت ذوالقرنین اب سورج کا تذکرہ ہوا کہ مغرب کی طرف جا رہے تو سورج، اور مشرق کی طرف جا رہے تو سورج، ہویا کہ سورج دنیا سے کئی گنا، ایک شخص ایک جگہ پر پڑھا 16 لاکھ کلومیٹر زیادہ پڑا ہے، 16 لاکھ پہلے مربع میل زیادہ وسعت رکھتا ہے اس جزیرہ سے، اس زمین سے۔ سورج کو اللہ پاک نے اتنا بڑا بنایا زمین کے مقابلے۔ اب جب آپ جہاد کرتے کرتے، تبلیغ کرتے کرتے مغرب کی طرف پہنچے تو زمین ختم ہو گئی، خشکی ختم ہو گئی، اب دیکھ رہے سمندر کو، پانی کو، اب سورج دیکھ رہے کہ جب غروب ہو رہا ہے تو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ سورج پانی کے اندر جا رہا ہے، جو سیاہی مائی پانی کے اندر جا رہی ہے، پانی میں ڈوب رہا ہے، حالانکہ غروب ہو رہا ہے۔ حالانکہ ایسی بات جو سمندروں کا سفر کرتے وہ ان کو یہ چیز بخوبی نظر آتی، وہ بھی یوں محسوس کرتے ہیں جس طرح سورج پانی کے اندر جا رہا ہے، جبکہ پانی کے اندر وہ غروب نہیں ہوتا، مسلسل سورج حرکت میں اور زمین گھوم رہی ہے۔ اب یہ سورج بظاہر ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ مشرق کی طرف سے طلوع ہو رہا ہے اور مغرب کی طرف غروب ہو رہا ہے، اور غروب ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، گویا کہ یہ تھوڑا سا آرام کرتا ہے اور اس کے بعد پھر دوبارہ
طلوع ہو جاتا ہے، جب شام ہوتی ہے تو غروب ہو جاتا ہے، تو ہمیں جو محسوس ہوتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں، مسلسل یہ سورج بھی جس طرح زمین یہ گردش کر رہی ہے، گھوم رہی ہے، چل رہی ہے مسلسل، اسی طرح سورج بھی مسلسل گردش کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کا یہ نظام ہے کہ ان دنیا والوں کے لیے مشرق کی طرف سے یہ طلوع ہو رہا ہے اور مغرب کی طرف یہ غروب ہو رہا ہے۔ یہ دنیا والوں کے لیے ایک وظائف، اس کی شکل اور صورت ہے، اس کے حیات ہے، اس کی حرکت ہے، لیکن اللہ نے اسے مسلسل حرکت میں رکھا ہو۔ ہم لوگوں کے لیے اسے یوں بنایا ہوا کہ غروب طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، لیکن ایسے دنیا میں ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پر سورج ہر وقت دن ہی دن ہوتا ہے، ایسے علاقے بھی موجود ہیں جہاں پر ہر وقت رات ہی رات ہوتی ہے۔ بہرحال یہ اللہ کا نظام ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین کے بارے میں لوگوں نے سوال کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقت میں اس کا علم نہیں حاصل کرنا تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لاجواب کر کر لوگوں میں آپ کا تبصرہ کرنا تھا۔ تو اللہ پاک نے جواب دیا کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ کہ ذوالقرنین کون تھے، تو آپ بتلا دیجئے سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا، ان قریب میں تمہیں اس کے بارے میں خبر دوں گا، تذکرہ کروں گا۔ تو پھر فرمایا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے ذوالقرنین کو قدرت دی زمین میں، وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، اور ہم نے دیا اسے ہر قسم کا سبب، ہر قسم کا سبب جو ایک بادشاہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ بادشاہ کے لیے رہنے سہنے کے، بادشاہ کو چلانے کے لیے جو اسباب ہوتے ہیں، جو سامان ہوتے ہیں، تو وہ سب کچھ اللہ پاک نے حضرت ذوالقرنین کو عطا فرمایا۔ حکومت اس طرح چلائی، حکومت چلانے کے اسباب پیدا کرتے ہیں، ساز و سامان دے دیا، عطا کر دیا ہر طرح کا، تو اللہ پاک نے خوب انہیں نوازا۔ فَأَتْبَعَ السَّبَبَ، پھر انہوں نے جب انہوں نے سفر کیا مغرب کی طرف کہ میں اب دعوت اور جہاد کرتا ہوں، مغرب تک پہنچوں گا، زمین کے کنارے تک پہنچوں گا، تو انہوں نے اپنے سفری سامان کی تیاری کی اور انہوں نے سفر کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ پہنچے مغرب الشمس، سورج کے غروب ہونے کی جگہ پر، وجدہا، تو وہاں پر پایا تب سورج کو غروب ہوتے ہوئے فی عین، ایک چشمے میں، حمیئت، جو سیاہی مائی تھا، وجدہ عندہا قوما، اور اس مقام پر ایک قوم کو پایا۔ تو حضرت ذوالقرنین نے اس قوم کو پایا جو مشرک تھی، کافرہ تھی، حدیث میں اللہ کے نبی نے اس کی تفصیل بیان فرمائی، تو اس قوم کو پایا۔ اب کیسا حالت یہ ہوتی ہے کہ جب کسی کافر قوم کو جو ایک اسلامی سلطنت کے تحت رہ رہی ہو اور ہو وہ کافر ہو وہ مشرک، تو انہیں اسلام کی دعوت دی جاتی ہے۔ اگر وہ اسلام قبول کر لے تو اچھی بات، اگر وہ اسلام قبول نہ کرے تو ان پر جزیہ مقرر کیا جاتا ہے۔ اگر وہ جزیہ دینے کے لیے تیار تو اچھی بات ہے، امان میں آ جاتے ہیں۔ اگر وہ جزیہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں تو ان کے خلاف جہاد ہوتا ہے، پھر ان کے خلاف لڑائی ہوتی ہے، پھر ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ یا تو یہاں تک کہ یا تو جزیہ دینا شروع کر دے، اور اگر جزیہ نہیں دیں گے تو پھر قتل کا سامنا ہوگا، پھر ان کو قتل کیا جائے گا۔ تو ان کے بارے میں اللہ پاک نے ہدایت دی، یا ذوالقرنین، ہم نے کہا ذوالقرنین سے، اب کا ظاہر قلنا کا لفظ یہ بتلا رہا ہے، یہاں سے ذوالقرنین سے براہ راست اللہ پاک مخاطب ہوئے، جس طرح نبیوں سے مخاطب ہوتے ہیں، جس طرح نبیوں سے خطاب فرماتے ہیں، اس طرح خطاب ہو تو اور اللہ پاک خطاب ہمیشہ نبیوں سے فرماتے ہیں، آپ لوگوں سے بھی فرماتے ہیں۔ آپ لوگوں کو الہام ہوتا ہے یا اللہ کی طرف سے کوئی نیک لوگوں کے پر کرامت ظاہر ہو جاتی ہے، لیکن نبیوں سے خطاب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، عام لوگوں سے خطاب براہ راست اللہ پاک نے فرماتے ہیں۔ تو اس سے تو بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین لانے سے اللہ پاک نے براہ راست خطاب فرمایا، تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی تھے، وہ پیغمبر تھے۔ لیکن مفسرین یہ فرماتے ہیں نہیں، ذوالقرنین کے مخاطب اس زمانے کے جو نبی تھے، رسول تھے، اللہ پاک ان کو مخاطب فرمایا اور ان کے ذریعے اپنا پیغام ذوالقرنین تک پہنچایا کہ ذوالقرنین سے قوم کی یوں کرے، ذوالقرنین کو یہ ہدایت جائے۔ اور ایک روایت میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ پاک نے آپ کو الہام فرمایا، کرامت آپ پر ظاہر فرمائی، آپ کے دل میں یہ چیز پیدا ہوئی، اللہ پاک نے القاء فرمایا اور آپ کو مخاطب کر کر الہام کو ذریعے بتلایا کہ اس قوم کو اما ان تعذب، کہ اگر یہ ایمان قبول نہیں کرتی تو ان کو آپ یہ خود سزا دیں،
اور اگر آپ سزا نہیں دیں گے وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، تو اگر آئے ہے تو آپ سزا دیں یا ان کے ساتھ کو بھلائی والا معاملہ کریں۔ بھلائی کا کیا مطلب؟ یہ جزیہ دینا شروع کر دے اور ان کے ساتھ آسانی والا معاملہ پیدا کر دے۔ اور اگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا اور اللہ کی توحید کو قبول نہیں کیا تو پھر اما من ظلم، تو یہ سب سے بڑے ظالم ہوں گے۔ حضرت جو ہے یہ سب سے بڑے ظالم ہوں گے۔ تو حضرت امام لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو ہدایت دی، لا تشرک باللہ، لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک بہت ظلم عظیم ہے۔ تو سب سے بڑا ظلم اللہ رب العزت کی ذات، صفات، افعال کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرانا ہے۔ ظلم کی بہت ساری قسمیں، جانوروں کے ساتھ جانوروں پر ظلم کرنا، انسانوں پر ظلم کرنا، کسی کا حق کھا لینا، کسی کو قتل کر دینا، کسی کی عزت نفس کو تار کر دینا، تو ظلم کی بے شمار قسمیں، لیکن تمام اقسام میں سب سے بڑا ظلم اللہ کی ذات، صفات، افعال کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ تو حضرت لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو یہ ہدایت چلتی بیٹا کبھی اللہ کی ذات، صفات، افعال کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک میں ظلم عظیم ہے۔ تو فرمایا ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ کو یا تو آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں کہ جزیہ دینا شروع کر دیں اور آپ کے ساتھ آسانی پیدا کر دیں، اور اگر ایسا نہ کرے اور یہ شرک پر ڈٹے رہے، کفر پر ڈٹے رہے، تو یہ لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ فسوف نعذبہ، پھر ہم ان کو سزا دیں گے، ثم يرد الى ربه، دنیا میں بھی ان کو سزا ملے گی، پھر آخرت میں بھی ان کو سزا ملے گی، اور آخرت کی سزا فيعذبه عذابا نکرا، نرالی عذاب، نرالی سزا ہوگی، عجیب عذاب ہوگا۔ تو فرمایا کہ دنیا کی آگ جو ہے تانبے کو پگھلا دیتی ہے، لوہے کو پگھلا دیتی ہے، جہاں تک کہ پتھر کو بھی کوئلہ بنا دیتی ہے اور اسے ذرات کی شکل دے دیتی ہے۔ دنیا کی آگ آخرت کی آگ کے مقابلے میں جو کہتے ہیں کہ آخرت کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 69 گنا تیز ہے، شدت اختیار کرتی ہے۔ اب دنیا کی آگ آخرت کی آگ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، معمولی ہے، اور یہ دنیا کی آگ لوہے کو پگھلا رہی، انسانوں کی ہڈیوں کو تک کو جلا ڈالتی ہے، تانبے کو پگھلا ڈال دیتی ہے، جو چیز اس میں ڈالی جائے، سونا، لوہا، تانبا، پتھر، ہر چیز کو جھلسا ڈالتی ہے۔ تو آخرت کی مقابلے کا آپ کیا تصور کر سکتے ہیں، کتنی شدت ہوگی اس کی۔ تو فرمایا کہ آخرت کا عذاب نرالا ہوگا، عجیب ہوگا، جب اس کا سامنا کریں گے کافر لوگ، اس وقت مالک جو ہے جہنم سے کہیں گے یا باج کو یا مجھے علی رب، اپنے رب سے کہہ دیجئے ہمارے بارے میں فیصلہ کر دیں۔ کیا فیصلہ کر دیں؟ کہ ہمیں موت دے دے، یا ہمیں موت دے دے۔ مالک جو ہے مالک ہوگا جہنم سے یہ لوگ درخواست کریں گے، لیکن فرمائیں گے لا یموت فیہا ولا یحییٰ، جہنم میں جانے کے بعد نہ موت آئے گی نہ زندگی ملے گی۔ موت اور زندگی کے درمیان کے جہنم کے اندر جو ہے اپنا وقت گزاریں گے، تو جہنم کا عذاب تو ہوگا، لیکن اس عذاب کے ذریعے تکلیف بھی پہنچے گی، لیکن اس تکلیف سے لوگ مریں گے، ہمیشہ زندہ رہیں گے، اور ہمیشہ یہ کافر لوگ جہنم کی سزا بھگتتے رہیں گے۔ تو بہت بھیانک قسم کی سزا ہوگی کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، گنہگاروں کے لیے۔ لہذا ہمیشہ اللہ کے عذاب سے بچتے رہو اور گناہوں سے بچ کر زندگی بسر کرو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا ہم عجیب عذاب کو دیں گے، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور میرا وہ شخص جو ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور ایمان لانے کے بعد اچھے عمل کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، بس اس کے لیے اچھا بدلہ ہوگا، وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ان قریب ہم اسے اپنے معاملے میں آسانی پیدا کریں گے۔ یہاں تک کہ پہلا سفر اور پہلے سفر کی ہدایات کافر اور مشرک لوگوں کے لیے اللہ پاک نے حضرت ذوالقرنین کو جو ہے عطا فرمائی، ان کافروں کے لیے کہ آپ اس طرح ان کے ساتھ برتاؤ کریں جو آپ نے کافر قوم کو پایا ہے سورت کے غروب ہونے کی جگہ پر۔ ثم اتبع سببا، اب یہ ایک سفر سورت کے غروب ہونے تک مکمل ہوا، اللہ پاک نے اختصار کے ساتھ بیان فرمایا۔ تفصیل میرے رب کو ذوالقرنین کے بارے میں اللہ کے علم میں، اللہ پاک نے جس طرح اختصار کے ساتھ قرآن مجید کو بیان فرمایا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اختصار کے ساتھ
امت کو بیان کر دیا قرآن کریم کے ذریعے سے. پھر فرمایا کہ دوسرا سفر ہوا، دوسرے سفر کے لیے سامان کو تیار کیا. پھر سبب حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پر پہنچے. جہاں پر سورج طلوع ہوتا ہے وہاں تک پہنچے تو آگے پانی پانی تھا. وجدہ تو وہاں پر پایا ایک قوم کو تتلو علی قوم، کہ اس قوم ایسی قوم تھی لم نجعل لهم من دونها سترا، آگے سورج اور پیچھے یہ درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہے. یعنی ایک قوم بغیر لباس کے ننگے دھڑنگے تھے، برہنہ تھے. ان کے پاس نہ کوئی کپڑے نام کی چیز، جس طرح جانور ہوتے ننگے، اسی طرح انسان تھے یہ ننگے. ان کو زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہ آتا تھا، کوئی طریقہ نہ آتا تھا. حضرت ذوالقرنین یہاں تک پہنچے اور ان کو دعوت توحید دی اور ان کو انسانیت کا سبق دیا اور ان کو رب کی پہچان کرائی، اللہ کا تعارف دیا. تو اللہ پاک نے اس کا ذکر یہاں پر فرمایا ہے کہ لم نجعل لهم من دونها سترا، سورج اور ان کے درمیان کوئی پردہ نہ تھا. كذلك وقد احاطنا بوالديه خبرا، اسی طرح تحقیق ہم نے اس کی خبر کا احاطہ کیا ہوا ہے. یعنی حضرت ذوالقرنین کی پوری خبر تو میرے رب کے علم میں ہے، جتنی ضرورت میرے رب نے سمجھی اتنی خبر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالات ذوالقرنین کے بارے میں دے دی جو، اور اس سے زیادہ تفصیل وہ میرے رب کے علم میں. یہ دو سفر ہوئے، ایک مغرب کی طرف ایک مشرق کی طرف. مغرب کی طرف زمین کے آخری کنارے تک پہنچے، مشرق کی طرف بھی زمین کے کنارے تک پہنچے. اس لیے حضرت ذوالقرنین کو ذوالقرنین کہا جاتا ہے. اصل نام سکندر کا، قرن کہتے ہیں کنارے کو. تو چونکہ انہوں نے زمین کے جو ہے آخری کنارے تک دعوت توحید کو لے کر یہ پہنچے، اس لیے میرے رب نے اس کا مفصل اختصار کے ساتھ ان کی تفسیر قرآن مجید میں بیان کر دی. تو بہت نیک بادشاہ تھے، نیک انسان تھے، اللہ کے ولی تھے اور اللہ پاک کے دین کے لیے انہوں نے بڑی قربانیاں دی اور بڑے سفر کیے جو آج تک اتنے لمبے سفر کوئی نہ کر سکا. یہاں تک دو سفروں کا تذکرہ تھا، اس سے آگے تیسرے سفر کا ذکر ہے تو کل انشاءاللہ بیان کروں گا. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کریمہ کی قابل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں ہمارے لیے آخرت کی فکر نصیب فرمائے.